السلام علیکم، ویلکم ٹو سیمی لائبریری۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو بچوں، آج جو میں آپ کے لیے اسٹوری لے کر آئی ہوں وہ بہت اچھی اسٹوری ہے، بہت معلوماتی اور مورل اسٹوری۔ تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اسٹوری کو سنیں اور انجوائے بھی کریں اور اس میں سے اچھی باتوں کو لرن بھی کرنا ہے اور ہمیں اپنے لائف میں اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ ہمیشہ اچھی کتاب پڑھیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو آئیے آج کی اسٹوری کا نام ہے چمنی کی برکت۔ اورنگزیب، تمہاری اس چمنی میں بہت برکت تھی۔ میں نے اس چمنی سے کپاس کا بیچ لیا، اس سے کپاس کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ بیان سے باہر۔ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا اور بہت کرم کیا۔ ہماری کرنسی نوٹوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ اسلام نے رزق حلال کمانے والے محنت کش مزدور اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو رزق حلال کما کر کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جو ایسا رزق کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ صحت مند، تندرست، اس کی اولاد تابعدار اور کامیاب زندگی گزارتی ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے دوست کہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ بہت سے انبیاء نے بھیڑیں چرائیں، تجارت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوہے کی زری بناتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم موم کی طرح ہو جاتا، جیسے چاہتے ویسے موڑ دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک رنگریز کے پاس رہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیں چرائیں اور تجارت بھی فرمائی۔ گو پیشے الگ الگ ہوں مگر منافع جائز اور معقول ہو، تجارت ہو یا فصلیں وغیرہ، بونے اور کاٹنے کا، کبھی دفتر فیکٹری میں ہو یا مزدوری، ہر جگہ رزق حلال ہی بہترین رزق ہے۔ آپ نے اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا۔ بادشاہ وقت تھا۔ وہ قرآن پاک کی کتابت کر کے ٹوپیاں سی کر روزی کماتا تھا۔ سرکاری خزانے سے اپنے لیے کچھ حاصل نہ کرتا تھا۔ اس کا ایک واقعہ حاضر و خدمت ہے۔ تو آئیے بچوں اورنگزیب کا واقعہ سنتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے استاد محترم کا نام ملا احمد جیون تھا۔ آپ نے ان سے دینی دنیاوی فیض حاصل کیا۔ اورنگزیب جب بادشاہ بنا، اس نے اپنے استاد محترم کو پیغام بھیجا کہ شرف ملاقات بخشیں۔ ملا جیون ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے۔ وہاں ہزاروں بچے قرآن پاک حفظ کرتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، روزہ اعتکاف کے لیے ملا ایک مہینہ بچوں کو چھٹی دے دیتے تاکہ وہ گھر میں آرام و سکون سے روزے رکھیں اور اعتکاف والے اعتکاف کریں۔ مدرسہ ایک ماہ بند رہتا تھا۔ ملا احمد جیون اپنے شاگرد کی دعوت پر بادشاہ سے ملنے ان کے پاس تشریف لے گئے، اس لیے کہ مدرسہ بند تھا۔ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے اور اورنگزیب نے ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان سے روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ ایک ماہ بعد ملا نے جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو اورنگزیب نے مزید رکنے کی استدعا کی۔ سادہ مزاج، خوش گفتار ملا نے بتایا کہ اب مزید رک نہیں سکتا کیونکہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا۔ اورنگزیب نے اپنے استاد محترم کی خدمت میں ایک چمنی ہدیہ پیش کی اور محل کے دروازے پر خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد اورنگزیب ملکی معاملات، جنگ جدل، رعایا کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ 14 برس کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن
ایک آدمی نے اورنگزیب کو بتایا، بادشاہ سلامت، اب آپ کے استاد محترم ملا احمد جیون بہت بڑے ذمہ دار بن گئے ہیں، اب بڑی سی حویلی میں رہتے ہیں، شاہانہ انداز ہے، نوکر چاکر ہیں، سفر کے لیے بہترین گھوڑے ہیں، اور ملا اب پہلے والے ملا نہیں رہے۔ اورنگزیب نے اپنا ایک ایلچی ملا احمد جیون کے پاس بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ملا نے وعدہ کیا، اور رمضان شریف جب مدرسہ بند ہوا اور تشریف لائے، نہایت سادہ لباس، مزاج میں عاجزی، لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اورنگزیب نے ان کی خوب خدمت کی اور ان سے کچھ نہ پوچھا، جو اکثر لوگوں نے بتایا تھا کہ اتنے بڑے ذمہ دار ہو گئے ہیں، لیکن ان کے رویوں سے اور باتوں سے محسوس نہ ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ اورنگزیب اسی کشمکش میں تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں ملا جیون نے کہا، اورنگزیب، تمہاری اس چمنی میں بہت برکت تھی، میں نے اس چمنی سے کپاس کا بیج لیا، اس سے کپاس کا کاشت کی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ بیان سے باہر۔ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے، بہت کرم کیا۔ اس پر اورنگزیب نے عرض کی، استاد محترم، وہ چمنی رزق حلال سے کمائی تھی۔ اس پر اورنگزیب نے ایک ایلچی چاندنی چوک میں ایک ہندو بنیے کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ فلاں سال کے حساب کتاب والا رجسٹر لیتا آئے۔ ایلچی نے جب اس ہندو بنیے، جس کا نام اتم چند تھا، بادشاہ کا حکم سنایا، وہ کھاتا لے آئے۔ ہفتہ کاپتا بادشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ اورنگزیب نے کہا کہ وہ فلاں سال کا فلاں مہینے اور فلاں دن کا کھاتا دیکھے اور حساب کتاب کا بتائے۔ اس پر اتم کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے کھاتا کھولا اور درج تفصیل بتانے لگا۔ ملا احمد جیون اور بادشاہ اس کی تفصیل سننے لگے۔ ایک جگہ پر اتم خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، ایک چمنی کسی کو مزدوری میں دی، مگر مزدور کا نام نہیں پوچھ سکا، اگر اجازت ہو تو کچھ تفصیل یاد ہے وہ عرض کروں؟ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس پر اتم چند نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرے گھر میں پانی بھر گیا، میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگی، میں بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں باہر نکلا ایک آدمی لالٹین پکڑے نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں کر لوں گا۔ میں نے اس سے مل کر کمرے کا سامان نکالا، چھت پر مٹی ڈالی، پھر سامان واپس رکھا اور اس کا کام میں 4-5 گھنٹے لگ گئے۔ اتنی دیر میں صبح کی اذان ہونے لگی۔ اس پر اس مزدور نے کہا، سیٹھ صاحب، آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت دیں۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں صرف چمنی تھی۔ میرے پاس اگر روپیہ نہ صحیح 98 ضرور دیتا۔ میرا ضمیر آج بھی کہہ رہا ہے کہ اسے مزدوری کم دی۔ آج 15 برس ہونے کو آئے ہیں، مجھے وہ عظیم شخص بھولتا نہیں۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ صبح میری دکان پر آ کے مزید مزدوری لے سکتا ہے، مگر اس نے کہا مجھے اتنی مزدوری ہی ٹھیک ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ آداب بادشاہی کر کے رخصت ہو گیا۔ جب سیٹھ اتم چلا گیا تو اورنگزیب نے کہا، استاد محترم، میں بھیس بدل کر اکثر گلیوں بازاروں میں جاتا ہوں اور عوام کی خبر گیری کے لیے اس دن بارش میں لالٹین لے کے کھڑا تھا کہ سیٹھ اتم چند نے مجھے مزدوری کے لیے کہا اور یہ چمنی اس کی مزدوری تھی۔ اس پر ملا احمد جیون نے کہا، مجھے یقین تھا کہ یہ رزق حلال ہے، ورنہ اتنا پھل، اتنی برکت کسی اور دولت میں کہاں۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والوں پر کرم کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، استاد محترم، میری کوشش ہے کہ قرآن پاک کی کتابت کر کے، مسلح بنا کر، ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا ہوں اور شاہی خزانے کو امانت سمجھتا ہوں۔ اللہ سے کو رزق حلال دے، آمین۔ جی تو بچوں، یقیناً آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، جو ایک حقیقی واقعہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال میں جو برکت ہے وہ رزق حرام میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال کو ہی پسند کرتا ہے۔
اور انہی انسانوں کی بخشش ہوگی جو حلال رزق کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔